یہ دور تھا 16ویں صدی کا۔ اسپین کے شہر سیول کے بھکاریوں نے سگار کے ٹکڑے ملا کر ایک ایسی چیز بنا دی جو 18ویں صدی آتے آتے پرتگالی تاجروں کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اس نے آنے والے کچھ ہی سالوں میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں لے لیں اور کئی ہزار بچوں کی خوشیاں چھین لیں۔ اور تمباکو نوشی کے سبب اسکاٹ لینڈ میں ہر 40 منٹ پر ایک شخص موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مری نواز کا عالمی یوم انسداد تمباکو پر پیغام، بولی تمباکو نوشی وبا ہے، اپنے زندگیوں، گھروں اور پیاروں کو تمباکو کے زہر سے محفوظ رکھیں۔ تمباکو نوشی صرف ایک عادت نہیں، صحت، معیشت اور معاشرے پر حملہ ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ پاکستان کے اندر روزانہ 1200 بچے سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں، اور ان میں سے 40% بچے تو ایسے ہیں جو کہ 10 سال کی عمر سے بھی پہلے سگریٹ کا کش لگا لیتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں غربت کی وجہ سے عوام کا پہلے ہی برا حال ہو، وہاں بچے اپنی جیب خرچ کا پیسہ کھانے پینے کی چیزوں کی بجائے ایک ایسی چیز پر لگا دیتے ہیں جو کہ صرف اور صرف زہر ہے۔ یہ مسئلہ صرف ان بچوں کا نہیں ہے بلکہ یہ پوری عوام کا مسئلہ ہے۔ تحقیقات کے مطابق پاکستان کے اندر صرف 2 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں تمباکو مارکیٹ پر راج کرتی ہیں۔ نمبر 1 پاکستان تمباکو کمپنی، جو کہ پوری تمباکو مارکیٹ پر 74% شیئر ہولڈ کرتی ہے، اور نمبر 2 پر فلپ مورس کمپنی، جو کہ تمباکو مارکیٹ میں 20% شیئر ہولڈ کرتی ہے۔ یعنی کل ملا کر یہ 2 کمپنیاں پوری مارکیٹ پر 94% کنٹرول کرتی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کمپنیاں اپنے کروڑوں کا منافع کماتی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کو صرف 237 ارب روپے ٹیکس ملتا ہے، اور نقصان 700 ارب روپے سالانہ، یعنی یہ جتنا کماتی ہیں اس سے 5 گنا زیادہ پاکستان کو نقصان دیتی ہیں۔ اور وہیں پاکستان میں سگریٹ کی قیمتیں دنیا کی سب سے سستی ہیں، ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے بھی 4 گنا سستی ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے ہمیں کہ ہر گلی محلے میں ایک سگریٹ ہی بآسانی ملتا ہے، پھر چاہے وہ خریدنے والا ایک 10 سال کا معصوم بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کہانی صرف ان سگریٹ نوشوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ ان 75,000 گھرانوں کی ہے جن کا گھر ان تمباکو کے کھیتوں پر چلتا ہے، اور ان بچوں کی ہے جو ان کھیتوں میں دن رات لگا کر محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ان کھیتوں کے زہریلے پتے اور کیمیائی مادوں میں کام کرنے کی وجہ سے ان بچوں کے جسم میں نیکوٹین جمع ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے انہیں گرین تمباکو سکنس ہو جاتی ہے، اور انہیں سر درد، الٹیاں، کمزوری اور کئی زندگی بھر کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ یعنی جو بچے آج ان کھیتوں میں دن رات لگا کر محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہ کل یا تو خود بھی سگریٹ نوشی کرنے لگ جائیں گے یا پھر کسی بڑی بیماری کے ہاتھوں اپنی جان گنوا دیں گے۔ اور سگریٹ پاکستان میں ہر سال تقریباً 1,64,000 لوگوں کی جان لے جاتے ہیں۔ یہ تو چلو جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان کے نمبر ہیں، لیکن یہیں آپ کو حیرانی ہوگی سن کے کہ پاکستان میں تقریباً 30,000 لوگ صرف دوسروں کے سگریٹ پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، یعنی سیکنڈ ہینڈ اسموک کی وجہ سے۔ اب بھلا بتاؤ ان لوگوں کا آخر کیا قصور ہے؟ ان کا یہ قصور ہے تو یہ پاکستان کے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک غریب گھرانہ جو اپنی آمدنی کا 3% حصہ سگریٹ خریدنے میں لگا دیتا ہے، وہی پیسہ جو کہ تعلیم، کھانے پینے اور کئی بہتر کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، وہ ایک ایسی چیز خریدنے میں لگ رہا ہے جو کہ صرف اور صرف زہر ہے۔ اور اب آخر میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس چیز کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل صرف حکومت کے پاس نہیں ہے بلکہ ہم سب کے پاس ہے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ وہ سخت سے سخت قوانین لگائے اور ٹیکسز میں اضافہ کرے، جس کی وجہ سے اس کی سپلائی کو مشکل سے مشکل بنایا جائے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کی گائیڈنس دیں کہ یہ کوئی ایک کول ٹرینڈ نہیں ہے بلکہ یہ ایک موت کی سیڑھی ہے جو کہ ان کے بچوں کی جان آہستہ آہستہ لے رہی ہے۔ اور سب سے اہم، عوام کو چاہیے کہ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں پر دباؤ بنائیں تاکہ وہ ہمارے معصوم بچوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکیں۔ اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا ہم اس وبا کو جھیلتے رہیں گے یا پھر کھڑے ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اب یہ سوال ہم سب کو خود سے کرنا ہوگا کہ کیا ہم اپنی آنے والی نسل کو یہ زہر وراثت میں دیں گے یا پھر کھڑے ہو کر اس گھناؤنے دھندے کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ صرف ایک کاروبار نہیں ہے بلکہ ہماری آنے والی نسل کی بقا کا سوال ہے۔ اور آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہ سب لوگوں کے سامنے آئے
تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو.